جی السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ولاگ آف علی انور چینل. آج میرے بابا قرآن پاک پڑھیں گے اور ہم ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. تو آج آپ یہ بہت اچھی طرح سمجھ بھی پائیں گے تھوڑا تھوڑا سا. تو اس لیے میرے چینل پہ جون سے بھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں ان کو دیکھا کریں. چلیے بابا اسٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ تقریباً ایک رکوع پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ. ابھی ہم اس وقت پہنچ گئے ہوئے ہیں. کل ہم نے سورۃ النساء شروع کی تھی, اس کا ایک رکوع پڑھا تھا. آج ہم دوسرے سے شروع کر رہے ہیں. میں بھی اپنے قاری صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں, لیکن مطلب ترجمے کے ساتھ نہیں. لیکن ہم یہاں پہ ایک یا دو آیات عربی میں پڑھیں گے, باقی ہم صرف ترجمہ کریں گے اور اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں مطلب کیا ہے ہمارے لیے, ہم انسانوں کے لیے. بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی بطونہم نارا وسیصلون. آپ واپس اسی لائن پہ چلے گئے, یہاں سے آنا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. جو بھی بچے مطلب دیکھ رہے ہیں نا, ایک جگہ پہ نا انہوں نے رکنا تھا, وہاں پہ نا یہ رکے نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے ان کا مطلب ان کو سانس کی پرابلم ہو گئی تھی. جہاں پہ آپ کو ملا نا, جہاں پہ آپ نے رکنا ہے, تو آپ نے وہاں پہ ضرور ہی رکنا ہے. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العلی العظیم. کافی لمبی آیت تھی یہ. بات سنو, آپ نے ایک رکوع تو نہیں کرا. عربی میں نے صرف اتنی پڑھی ہے. اب ہم ترجمہ پڑھیں گے اس کا. مسلمانوں, خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے. مسلمانوں, خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے, اور اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں, 2 یا 2 سے زیادہ, تو ان کا مقرر حصہ کل ترکے کی 2/3 ہے. اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہے. اور میت کے باپ ماں ہر ایک کا اگر میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو مال متروکہ میں سے معین خاص چیزوں میں 6واں حصہ ہے. اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا ایک معین خاص چیزوں میں 1/3 ہے اور باقی باپ کا. لیکن اگر میت کے حقیقی یا سوتیلے بھائی بھی موجود ہوں تو اگرچہ انہیں کچھ نہ ملے گا, اس وقت ماں کا حصہ 6واں ہی ہوگا, اور وہ بھی میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے. اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا بیٹے. تم تو یہ نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہاری نفع رسانی میں زیادہ قریب ہے, پھر تم کیا دخل دے سکتے ہو. بہت مشکل تھا. وصیت جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بعد اس کو میرا مال ملے گا, مال یا جو سی بھی باتیں کرتا ہے وہ اس کے بارے میں. یہ بہت مشکل ٹاپک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ سارا 4-5 دفعہ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, تو آپ کو ابھی تک نہیں آیا.
یہ ہے نا 2/3 لڑکے کو کتنا ملنا ہے یہ عالم ہی صحیح بتا سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ بیٹھو اور اس کے بارے میں ڈیبیٹ کر لو. آگے چلتے ہیں. حصہ تو صرف خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے کیونکہ خدا تو ضرور ہر چیز کو جانتا اور تدبیر والا ہے. اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں بس اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھے آدھ ہے. اور اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو جو کچھ وہ ترکہ چھوڑیں اس میں سے بعض چیزوں میں چوتھائی تمہارا ہے. اور وہ بھی عورت نے جس کی وصیت کی ہو اور ادائے قرض کے بعد. اور اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا بعض چیزوں میں چوتھائی ہے. اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا خاص چیزوں میں 8واں حصہ ہے. اور وہ بھی تم نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد. اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنی مادر جلو اخیافی بھائی یا بہن کو وارث چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کا خاص چیزوں میں چھٹا حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو سب کے سب ایک خاص تہائی میں شریک رہیں گے. اور یہ سب میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد. مگر ہاں وہ وصیت وارثوں کو خواہ مخواہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو تب یہ وصیت خدا کی طرف سے ہے. اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے. جو ان سب چیزوں میں ایک چیز جو کامن مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہر چیز میں ایون کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو یہ قانون دیا جا رہا ہے کہ اس کا ادائے قرض کے بعد یعنی اس کے اوپر کوئی بھی قرض ہو وہ سب سے پہلی لائبلٹی ہے کہ وہ قرض کو پورا کیا جائے, قرض کو واپس کیا جائے. اب یہاں پہ ہر ایک اگر کسی نے دوسرے بندے سے کوئی سوئی بھی لیا اگر وہ اس کو نہ بھی واپس کرے نا اور اس سے جتنے بھی اچھے کام کیے ہو اس نے جہنم میں جانا. نہیں یہ نہیں کہ جہنم میں جانا ہے, اس کا حساب کتاب ہوگا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا بھی ہو اس میں ایک چیز ہمیں بڑی زبردست سمجھ میں آتی ہے قرآن سے کہ آپ اپنے حساب کتاب کو ہمیشہ مینیجڈ رکھیں, پراپر اکاؤنٹنگ سسٹم رکھیں انڈیویجول لیول پہ یعنی ایک انفرادی طور پہ بھی, پرسنل لیول پہ بھی اور کارپوریٹ لیول پہ بھی. یعنی آپ اگر بزنس وغیرہ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اور سوشل لین دین ہے, کوئی لائبلٹیز ہیں آپ کے اوپر جو آپ نے پے کرنی ہے تو آپ ان سب چیزوں کو مینیج کر کے چلیں. اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے اوپر اگر ہو بھی تو انسان نے کسی سے لینے ہو, دینے والے نہ ہو انسان کے اوپر. انسان کو بیسیکلی ہر ٹائم پریپیئر رہنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی ہے, یہ ایک لمحہ ہے, ایک لمحے میں آپ ادھر ہیں اور ایک لمحے میں آپ دوسری دنیا میں. تو انسان کو پریپیئر رہنا چاہیے. اب اگر جہاں پہ آپ کے بزنسز کی نوعیت آ گئی ہے ایسی کہ آپ کا لین دین اوبویسلی جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں آپ کا لین دین بھی اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے. اب یہ پارٹ آف لائف ہے تو اس میں ہونا کیا چاہیے, آپ کی اکاؤنٹنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کی مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے, چاہے بزنس مینجمنٹ ہے چاہے گھر کی مینجمنٹ ہے. یہ کوشش کرنی چاہیے. اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اوبویسلی یہ ایک سبجیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں, یہ کوئی یس اور نو نہیں ہوتی, ہر بندے کے ساتھ الگ الگ طریقے کار ہیں, الگ الگ ریزلٹس ہیں. تو کوشش بیسیکلی ہونی چاہیے اور انسان کے بس میں ہے بھی صرف اور صرف کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان سے فیصلہ جو ہے وہ صرف خدا کے ہاتھ میں, انسان سے اس میں صرف کوشش درکار کی ہے کہ آپ نیت کریں اور عمل کریں. آپ نیت اچھی کریں اور پھر عمل اس کے مطابق کریں. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیت تو کر لی ہے اور اب آپ عمل کا ٹائم آیا تو آپ لیزینس شو کر رہے ہیں, اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے, کمٹمنٹ شو نہیں کر رہے. آپ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کا پکا عہد ہونا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اگر آپ یہاں پہ بھی ان سب باتوں کا جو آپ اختتام دیکھیں تو پچھلی آیت بھی جہاں پہ ختم ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیما حکیما, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے. اور جہاں پہ ابھی یہ آیت بھی جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بتا رہا ہے کہ واللہ علیم حلیم. تو خدا کی اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے. تو یہاں پہ ان سب چیزوں میں یقیناً قرآن ہے, یہ ایک حکمت کی کتاب ہے. اس میں حکمت ہے, حکمت تو موجود ہے. اب ریسیپینٹس ہم ہیں اس کو ریسیو ہم لوگوں نے کرنا ہے. اب ہر ایک انسان اپنے اپنے لیول کے مطابق ریسیو کرتا ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یار مجھے تو اتنا سمجھ آیا. یہی اسی لیے ہے کہ آپ کو یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے, اور تھرو آؤٹ دا لائف ہمیں پڑھنا چاہیے. پڑھنا کیا چاہیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح ابھی ابتدا میں نے بتا دیا کہ یار یہ وجہ جو یہ حصوں والی آیات ہیں یہ مجھے پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ پاتی, ٹھیک ہے. اور یقیناً کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ہمیں یہ اس کو بہتر گائڈ کر سکیں گے. بٹ اسٹل یہ ایک بڑا سبجیکٹیو قسم کا ٹاپک ہے کیونکہ وہ کافی ساری کنڈیشنز ہیں کہ اس کنڈیشن میں چوتھائی حصہ ہے, اس کنڈیشن میں چھٹا حصہ ہے. اب وہ سب کنڈیشنز جو سی ہیں وہ ایک گفتگو, ایک ڈبیٹ چاہتی ہیں جس سے ہم ہر ایک عام انسان کو سمجھ میں آ جائے. تو اب آگے چلتے ہیں. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ چین سے رہیں گے, اور یہی تو بڑی کامیابی ہے.
اور جس شخص نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا آج کا یہ رکوع مکمل ہوا ہے اور نتیجہ اس میں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میسج سارا ڈیلیور کیا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے چلنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں بھی ایگزیکٹلی اسی قسم کا میسج تھا، جہاں پہ خدا نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنا دنیا میں جو آپ آئے ہیں مختصر سی دنیا ہے، کوئی 60 سال 70 سال میکسیمم یہی ہے، اس سے پہلے ہی بڑے لوگ چلے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر تک زندہ رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں وہاں پہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ مختصر سے دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہ دو، اور قرآن میں ہی یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جب جو لوگ جنت میں جائیں گے تو جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کے جو دربان ہوئیں گے وہ ان کو کہیں گے سلام سلام سلام، تم پر سلامتی ہو۔ تو وہ وہاں پر یہ کہیں گے کہ یار تم بڑے زبردست بزنس مین، کہ تم مختصر سی عرصے اس دنیا میں رہے ہو، اس مختصر سے عرصے میں تم نے ایسا زبردست بزنس کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور وہ بھی جنت کی زندگی مل گئی۔ اب اس دنیا کے اندر ہر ایک کو، چاہے کوئی امیر ہے تو امیر کے ساتھ امیر والے مسئلے مسائل ہیں، جو غریب ہیں ان کے ساتھ غریب والے مسئلے مسائل، تو پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلے مسائل تو ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ بھی، امیر کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں۔ کہیں پہ انسان کو بیماری آتی ہے اور سب یہ چیزیں بھی ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو شاید خدا کی طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جائے۔ اسی طرح جو زندگی میں انسان کے نشیب و فراز آتے ہیں تو ہمیں خوشیوں میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے اور غم میں بھی، اور ہر حال میں بیسیکلی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنے رب کو یاد رکھیں۔ تو آپ بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں جو ہمارے بڑوں نے بھی ہمیشہ سے سکھایا کہ ہر کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وہ اسی لیے پڑھیں کہ ہماری توجہ جو سی ہے وہ ہمیشہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کریں گے کوئی بھی کام تو آبویسلی اور نیچرلی ہم کوئی الٹا پلٹا کام نہیں کریں گے۔ الٹا پلٹا کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ یار یہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے میں الٹا پلٹا کام کروں، مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے جو آپ کام کرتے ہیں وہ عبادت میں بھی شمار ہو جاتا ہے، چاہے آپ سوئیں کوئی بھی کام کریں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اب اختتام، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کا، یہاں پہ اس آیت کا اختتام بھی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جب ہم اچھے طریقے سے چلیں گے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس کے جنت پہنچا دے گا جہاں نیچے نہریں ہوں گی۔ اب یقیناً یہ نہریں کس ٹائپ کی ہوں گی، یہاں کوئی آپ کو مینٹیننس اور مینجمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور پھر ادروائز جب ہم چلیں گے تو پھر دوزخ میں پہنچیں گے اور وہ بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا کرے اور محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں جنت میں جگہ عطا کرے۔ یہ محمد وآل محمد کا واسطہ اسی لیے دینا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک ترین ہستی ہیں اور انہی ہستیوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا ہے اس قرآن پاک کا، اور ہم تک حفاظت کے ساتھ جو اس کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے اسلام کی ویلیوز ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں صرف اسی وسیلے سے۔ تو اللہ پاک ہمیں خود سے یہ بتاتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے راستے پر چلو، جن کے راستے پر میں نے انعام نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ میرے جو یہ انسان برے راستے پہ جائیں، وہ کہتا ہے کہ سارے انسان اچھے راستے پہ ہی جائیں، مجھے ان کو دوزخ میں نہیں ڈالنا پڑے۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کا خیال کرتا ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے۔ تو یہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی کریم ذات ہے جو اپنا تعارف بھی ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے نام سے تعارف کرواتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ اور بہت شکریہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم۔